تیسری خطرناک غلطی یہ ہے کہ خاوند ہر وقت بیوی کو کہتے رہے کہ تم تو اتنی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ دوسری شادی کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ گو شریعت نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی مرد کے سب تقاضے پوری کر رہی ہے تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دی جائے یا سوکن لانے کی دھمکی دی جائے، خواہ اس کی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کی جائے اور اپنی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کی جائے۔ یاد رکھنا، 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہے، اور یہ عدل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سنیے، قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھرکی پن کیوں نہ ہو، تم 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکتے، کمزور ہو، تو پھر اتنا بڑا بوجھ لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے جاؤ گے؟ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کی 2 بیویاں ہو اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن ایک فالج زدہ انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کو شرمندگی ہوں گی کہ میں نے اپنی بیویوں میں ناانصافی کی۔ تو جب اتنا انصاف ہم کر ہی نہیں پاتے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ لہذا دوسری شادی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، تو ایسی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس عاجز نے امریکہ کی بعض بیویوں کی طرف سے یہ باتیں سنی کہ خاوند ہم پر توجہ نہیں دیتے، ان کو خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی باتیں تھیں جو سلسلے میں بیعت تھے۔ جب اس عاجز نے عورتوں سے یہ پیغام سنا اور محسوس کیا تو پھر خاوندوں کی ذرا کلاس لی، ان کو بلا کر بٹھایا اور حال احوال پوچھے، تو پتہ یہی چلا کہ اس ماحول میں چونکہ ان کو ہر طرف گوری لڑکیاں ملتی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوتی ہے، تو ذہن ان کی طرف رہتا ہے کہ یہ بیوی تو اتنی خوبصورت نہیں، فلاں لڑکی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تو اب دوسری شادی کا خیال ان کے ذہن میں ہے، کرے یا نہ کرے یہ اور بات ہے، مگر موقع ان کے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے وہ گھر میں بیوی کو پوری طرح پیار نہیں دیتے۔ اس عاجز نے ان سب سے کہا کہ تم اپنے ذہنوں سے آج یہ نکال دو کہ تم نے دوسری شادی کرنی ہے، جس سے پہلے کر لی ذرا اس کو مطمئن کر کے ہمیں دکھا دو۔ جب اس کو مطمئن کرو گے تب تمہارے بارے میں اگلی بات سوچیں گے۔ چونکہ بیعت کا تعلق تھا اور اس میں نیک دیندار و متقی لوگ تھے، بڑے بڑے عالم لوگ تھے، کئی بڑے بڑے حافظ تھے، قاری تھے اور دوسرے آفیسر حضرات تھے، کافی سارا مجموعہ تھا۔ جب سب کو اچھی طرح یہ بات سمجھائی گئی اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم اپنی موجودہ بیوی کو مطمئن کرو گے تو پھر تم میرے پاس آنا کہ اب ہمیں دوسری کی ضرورت ہے۔ جب وعدہ کر کے گئے تو 1 ہفتے کے اندر وہ خود واپس آئے اور کہنے لگے، حضرت عجیب بات ہے، جس دن سے دوسری شادی کا خیال ہم نے ذہن سے نکال دیا، ہمیں پہلی بیوی اتنی پیاری لگنے لگ گئی کہ شکل بھی اچھی لگتی ہے، عقل بھی اچھی لگتی ہے، کام بھی اچھے لگتے ہیں، گھر کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے۔ اب ہم نے 100% نظروں کی حفاظت بھی کرنا شروع کر دی۔ تو بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے، ایک کو سنبھال نہیں سکتے اور دوسری کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی 1 من بوجھ تو اٹھا نہ سکے کہ گردن ٹوٹی جا رہی ہے، اور پھر وہ دعوے کرے کہ میں 1 من اور سر پر اٹھا لوں گا، پھر تیری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹیں گی اور تیرا تماشا دنیا دیکھیں گی۔ یہی حال اس خاوند کا ہوتا ہے۔ لہذا یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔